إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين ومحبوب رب المشرقين والمغربين سيدنا ومولانا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وعجل فرجهم. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں، عالم اسلام کی خدمت میں، تمام علماء حق کی خدمت میں، بالخصوص ائمہ امام زمانہ اور بالاخص جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں شہادت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کی تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں. اگر تاریخ اسلام کو مختلف انداز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک تقسیم ایسی ہے اس پوری ہسٹری کی، اس پوری تاریخ کی، کہ جو تشیع کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. ایک ایسی تقسیم عالم اسلام کی تاریخ کی، ہسٹری کی، اور ہر ایک حصہ جو تقسیم کیا جا رہا ہے خود اپنی ذات کے اندر ایک عقیدہ ہے، ایک مقدس عقیدہ ہے. اور اگر پہلے عقیدے کو نہ مانا جائے تو دوسرا عقیدہ ناقص رہ جائے گا، دوسرے کو نہ مانا جائے تو تیسرا عقیدہ ناقص رہ جائے گا، تیسرے کو نہ مانا جائے تو چوتھا اور آخری عقیدہ ناقص رہ جائے گا. تو عالم اسلام کی تاریخ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور یہ تقسیم تشیع کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. کون سی تقسیم؟ پہلا حصہ بعثت پیغمبر سے لے کر غدیر تک کا مقام، یعنی بعثت سے غدیر. دوسرا حصہ غدیر سے کربلا، غدیر سے کربلا یعنی پہلا بعثت دوسرا غدیر. تیسرا غدیر سے کربلا، بعثت غدیر کربلا. اور چوتھا اور آخری حصہ کربلا سے ظہور. عالم اسلام کی تاریخ کو اگر ان 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو شروعات بعثت سے ہوتی ہے، بعثت سے غدیر، غدیر سے کربلا، اور کربلا سے ظہور جو ابھی تک جاری ہے. آپ کو کسی اور مکتب کے اندر یہ تقسیم نظر نہیں آئے گی سوائے تشیع کے. کسی اور مکتب کے اندر ان چاروں چیزوں کے اوپر جو اعتقاد تشیع کا پوشیدہ ہے، وہ جو تشیع کا عقیدہ ہے، وہ کسی اور مکتب فکر کا عقیدہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. نہ بعثت اتنی کامل نظر آئے گی،
غدیر کو تو مانتے ہی نہیں ہیں، کربلا کے مجرموں کو بھی چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ظہور کے لیے مکتب تشیع کے علاوہ کوئی اور مکتب انتظار ہی نہیں کر رہا، ظہور کے لیے آمادگی تشیع کے علاوہ کوئی اور مکتب فکر کر ہی نہیں رہا ہے۔ تو یہ چار چیزیں فقط اور فقط آپ کو تشیع کے یہاں ملیں گی۔ جس میں سے پہلی جو شے ہے بعثت، اگر کوئی اس کو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم بہترین انداز میں مانتے ہیں تو اس کو بھی غدیر کو بھی ماننا پڑے گا، لیکن اگر کوئی بعثت کو قبول نہ کرے اور غدیر کو قبول کرے، یہ ممکن نہیں ہے، اس کے برعکس بھی ممکن نہیں ہے۔ یعنی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کوئی تاریخ اسلام میں یہ کہے کہ مولا کائنات امام تو ہیں لیکن رسول نہیں ہے، نہیں ملے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ جب یہ نہیں ہو سکتا تو اس کے برعکس بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول تو ہیں، بعثت تو ہوئی ہے، رسول تو بنے، لیکن غدیر جیسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ جس نے بعثت کو قبول کیا اور غدیر کو نہیں سمجھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بعثت ناقص ہے۔ جس نے بعثت کو سمجھا اور غدیر کو سمجھا لیکن کربلا کا ادراک نہیں کیا، اس کی غدیر ناقص ہے، کم از کم آج کے دور کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ غدیر تسلسل ہے بعثت کا، مولا کی ولایت تسلسل ہے رسول خدا کی ولایت کا، اور کربلا کیا ہے؟ کربلا غدیر کی بھولی ہوئی ولایت کا نتیجہ ہے، کہ اگر غدیر کی ولایت کو نہ بھولا جاتا تو کربلا کبھی پیش ہی نہیں آتی۔ وہ پہلا ظلم جو تاریخ میں ہوا رسول خدا کے بعد جناب سیدہ کے در پر مولا کائنات کے ساتھ، اگر وہ نہ ہوتا تو وہ ابھی کربلا پیش نہ آتی۔ ظلم کا آغاز اگر نہ کیا جاتا تو اس مرحلے تک پہنچتا ہی نہیں۔ اگر پہلے ہی مرحلے میں اس تسلسل کو مان لیا جاتا کہ بعثت کے بعد اگر کوئی ولی خدا ہے تو وہ مقام غدیر پر ہے، تو پھر مشکل نہیں ہوتی۔ تو دوسرا حصہ کیا؟ اگر کوئی شخص بعثت کو مانتا ہے تو غدیر کو مانے گا، اور پھر اس کو ماننا پڑے گا کہ اگر آج کے دور کے اندر اگر آج پھر غدیر کو بلا دیا جائے تو کربلا رونما ہو جائے گی۔ کربلا کو یاد رکھنا ضروری ہے، اور یہی کربلا ہمیں ظہور تک لے کر جائے گی، یہی کربلا ہمیں متصل کرے گی کس سے؟ امام زمانہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کربلا ہمیں بار بار یاد دلاتی رہتی ہے کہ اگر تم وقت کے ولی کو تنہا چھوڑ دو گے تو یہ انجام ہوگا۔ اگر تم وقت کے ولی کا خیال نہیں رکھو گے، اس کا ادراک نہیں رکھو گے، اس کی معرفت حاصل نہیں کرو گے، اس کا ساتھ نہیں دو گے، اس کی نصرت نہیں کرو گے، تو کیا ہوگا؟ تو پھر دوبارہ کربلا رونما ہو سکتی ہے۔ تو تم نے کربلا کو بھلانا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو انہیں تعارف کیسے کروائیں گے؟ کیا کہہ کے اپنا تعارف کروائیں گے؟ روایتوں میں ہے کہ امام زمانہ اپنا تعارف امام حسین سے کروائیں گے، بتائیں گے کہ میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس کو کربلا میں سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی کربلا ہے جو ہمیں آگے چل کے ظہور تک لے کے جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کی زیارت کی اتنی زیادہ تاکید ہے، یہی وجہ ہے زیارت عاشورہ کی اتنی زیادہ تاکید ہے، زیارت وارثہ کی اتنی زیادہ تاکید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین کے حرم جب جاؤ تو کس حال میں جاؤ، کیسے جاؤ، ہر قدم پر کتنا ثواب، کیوں آئی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ ہر ایک قدم تمہیں یاد دلا رہا ہے کہ تم نے کس طرح اپنے ولی کی نصرت کرنی ہے۔ یہ ہر ایک قدم تمہیں بتا رہا ہے کہ تم نے اپنے ولی کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ بس یہ چار چیزیں، بعثت، غدیر، کربلا اور ظہور، انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں کوشش کروں گا ان چاروں کے رابطے کو اور ان کے درمیان جو اہم واقعات رونما ہوئے آپ کے سامنے بیان کروں۔ پہلا حصہ جو ہے بعثت کا حصہ، دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے، ظلمت کا دور ہے، جہالت کا دور ہے۔ وہ دور ہے کہ جب بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا ہے، وہ دور ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر 40 سال جنگ چلتی ہے، وہ دور ہے کہ ایک دوسرے کا خون بہاتے ہوئے بالکل بھی پریشانی نہیں جھلک رہی ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، ایک دوسرے کی نسلوں کے دشمن ہو جائیں گے۔ وہ دور ہے کہ جب عرب اپنے آپ کو باقی تمام قوموں سے برتر سمجھتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے کہ جب دوسرے جو پسماندہ لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جب غلاموں کی عزت کوئی نہیں ہے معاشرے کے اندر، نہ ان کی جان کی عزت، نہ ناموس کی عزت۔
وہ دور ہے کہ جب انسانی اقدار اور ویلیوز معاشرے میں کچھ نہیں ہے. وہ دور ہے کہ جب بھائی بھائی کی قدر نہیں کر رہا کوئی. اور اس ظلم سے بھرے ہوئے دور کے اندر خداوند متعال نے اس شخصیت کو بھیجا جو عالم انسانیت کی سب سے کامل ترین اور افضل ترین شخصیت ہے. کون؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس معاشرے کے اندر ہے. آج لوگ پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ دنیا اتنا ظلم سے بھر گئی ہے, اتنے مسائل ہو گئے, کیسے اس ظلم سے نکلا جائے گا؟ کیسے ان فتنوں کو ختم کیا جائے گا؟ کیسے ان فسادوں کو ختم کیا جائے گا؟ کیسے دنیا دوبارہ ٹریک پر آئے گی؟ تو ذرا وہ افراد مطالعہ کریں کہ جب رسول خدا اس دنیا میں تشریف لائے تو عالم انسانیت کا کیا حال تھا, اور کس طرح پیغمبر نے اپنی 63 سالہ زندگی کے اندر کیا کارنامہ انجام دیا ہے کہ وہ دور جو ظلم و جور سے بھرا ہوا ہے, وہ دور جو انتہائی جاہلیت کا دور ہے, کس طرح اس دور کو پیغمبر نے وہ مقام عطا کیا ہے, وہ منزلت عطا کی ہے کہ آج بھی تاریخ میں اس ریاست مدینہ کی مثالیں دی جاتی ہیں. آج بھی اگر دنیا میں کوئی سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام ہے تو وہ محمد ہے. کیا وجہ ہے؟ وہ نورانی امور کون سے ہیں؟ پہلا مرحلہ جب رسول اس ماحول کے اندر آتے ہیں, چاروں طرف ظلمت. کہاں سے شروعات کی؟ کون سا حصہ تھا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا رسول خدا کی نہضت کا؟ وہ تھا کردار سازی. سب سے پہلا کام اپنے وجود کو کیا کیا انہوں نے؟ خداوند متعال کے تقرب سے نوازا. غار حرا میں جاتے ہیں, خدا کی آیات کا مشاہدہ کرتے ہیں. آیات یعنی نشانی, خدا کی نشانی کا مشاہدہ کرتے ہیں. خدا کی معرفت میں ڈوب رہے ہیں کہ کسی طریقے سے خداوند متعال کی معرفت حاصل ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ نبی بننے کے بعد معرفت حاصل ہوئی ہو, ایسا بھی نہیں ہے کہ نبوت دینی تھی تو خدا نے معرفت خود ہی ایسی عطا کر دی ہو. نہیں ہے, دونوں میں سے کچھ نہیں ہے. خود سے اس معرفت کو حاصل کیا ہے, ورنہ کمال نہیں ہے. اگر خدا عطا کر دے پہلے سے تو کمال نہیں ہے. کمال اس میں ہے کہ خود کو اس قابل بنایا کہ دنیا کے افضل ترین شخصیت بن سکے. کمال یہ ہے کہ ان مادی محدودیتوں کے ساتھ اس عروج کو اور اس کمال کو حاصل کیا کہ عالم انسانیت میں سب سے برترین شخصیت بن سکے. جب خداوند متعال نے چاہا کہ کسی کو نبوت دے, خود کہتا ہے فَلَمَّا اسْتَكْمَلَ 40 سنہ, جب 40 سال مکمل ہو گئے, وَنَظَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَىٰ قَلْبِهِ, خداوند متعال نے قلوب کی طرف نگاہ ڈالی. افضل القلوب, سب سے افضل ترین قلب کس کا پایا؟ پیغمبر کا پایا. کس چیز کے اندر؟ جلها وَأَطْوَعَهَا وَأَخْشَعَهَا وَأَخْفَعَهَا. خشوع خدا کے اندر سب سے زیادہ افضل, خضوع خدا کے اندر سب سے زیادہ افضل, معرفت خدا کے اندر سب سے زیادہ افضل, اور وحی کو قبول کرنے میں سب سے زیادہ افضل قلب کس کا پایا؟ رسول کا پایا. پہلا قدم رسول نے کیا کیا؟ سب سے پہلا قدم جو انہوں نے اٹھایا ہے اس ظلمت کے دور کے اندر, اپنی کردار سازی کی ہے, اپنے آپ کو منوایا ہے, اس مقام پر پہنچے کہ خداوند متعال نے ان کے قلب کو سب سے بہتر جانے کس کے لیے؟ وحی کے لیے. کون سی وحی کے لیے؟ کوئی عام وحی نہیں ہے, یہ وہ وحی ہے کہ جس کے بارے میں خود خدا کہتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے, ریزہ ریزہ ہو جاتے, مٹ جاتے, برباد ہو جاتے. یعنی پہاڑوں کے اندر اتنی وسعت, اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس وحی قرآنی کا تحمل کر سکے. اگر برداشت ہے تو کس میں ہے؟ قلب مصطفیٰ کے اندر ہے. پیغمبر کے قلب پر اس قرآن کو نازل کیا گیا. پھر کیا کام انجام دیا؟ جب خود کو منوایا, بعثت ہوئی, رسول خدا مبعوث ہوئے کس کے اندر؟ نبوت کے اندر. دیکھیں دو الگ الگ چیزیں ہیں. عقیدہ تشیع کے مطابق رسول خدا پہلے دن سے نبی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نبی نہ ہو بعد میں نبی بنا دیے گئے, انہیں نبی پہلے سے ہیں. بعثت بعد میں ہوئی ہے, اعلان بعد میں ہوا ہے, لوگوں کے سامنے اعلان نبوت بعد میں کیا گیا ہے, ورنہ نبی پہلے سے ہیں. اس اعلان سے پہلے جو مقدمات ضروری ہیں رسول خدا نے اس کو پورا کیا.
خود کو اس قابل بنایا کہ پہلی وحی آئے. یعنی روایتوں میں ملتا ہے کہ پہلی وحی آنے سے پہلے رسول خدا اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ خداوند متعال نے ان کی آنکھوں کے سامنے حجابات کو ہٹا دیا. عرش اور فرش کے تمام مخلوقات کا مشاہدہ کرتے ہیں, تمام کے تمام فرشتوں کو دیکھتے ہیں. یہ نبی بننے سے پہلے, مبعوث ہونے سے پہلے, جب جا کے خدا نے انتخاب کیا. اور اس انتخاب کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا ہے؟ پہلی ہو گئی کردار سازی. دوسرا اقدام جو اٹھایا وہ کیا کیا ہے؟ جب جیسے ہی نبی بنے, مبعوث ہوئے, دعوت ذوالعشیرہ. یعنی سب سے پہلی دعوت جو دی گئی ہے کس کو دی گئی ہے؟ اپنے نزدیکی افراد کو, اپنے خاندان والوں کو, اپنے قریبی افراد کو بلایا, دعوت ہوئی. آپ سب نے سنا ہے قصہ, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. دعوت کے اندر اعلان کیا کہ میں نبی ہوں, میرے یہ فرائض ہیں, اس ہدف کے لیے میں آیا ہوں, میرا کون کون ساتھ دے گا؟ تو جناب امیر کے سوا کسی اور نے نصرت کا وعدہ نہیں کیا, مدد کرنے کا وعدہ نہیں کیا. رسول خدا نے مولا کائنات کو بٹھایا, پھر دوبارہ سوال کیا کون میرا ساتھ دے گا؟ پھر مولا کائنات. جب تیسری بار ہوا تو رسول خدا نے فرمایا کہ یہ میرے بعد کون ہے؟ میرا وصی ہے اور جانشین ہے. جس پر رسول خدا کے رشتہ دار مذاق اڑاتے ہوئے گھر سے نکلے اور حضرت ابو طالب کو کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ اے ابو طالب, آج سے تمہارے اوپر تمہارے بیٹے کی اطاعت واجب ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو نبی کا وصی بن گیا. نہیں مانا. ایک اور درس کیا, ہم بعض اوقات ایک دفعہ کوشش کرنے سے تھک جاتے ہیں. مثلا چند چیزیں کہ یہاں پر پڑھنے کی عادت نہیں ہے, یہاں پر یوتھ گیدر نہیں ہوتی, یہاں پر جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. وہ کتنی کوشش کی, ایک بار, دو بار. رسول کتنی کوشش کر رہے ہیں, مذاق اڑا کر گئے ہیں, چھوڑ دی دین کی دعوت دینا. نہیں, اگر یہ کام اتنا ہی آسان ہوتا, اگر یہ کام ایک بار میں ہی مان لیا جاتا تو خدا کو 1,24,000 انبیاء بھیجنے کی ضرورت نہ پڑتی. اتنا آسان نہیں ہے یہ کام, دین کا کام اتنا آسان نہیں ہوتا. ایک بار میں اگر لوگوں کو بات سمجھ آ جاتی تو 12 امام بھیجنے کی ضرورت نہ پڑتی. اگر لوگوں کو بات سمجھانا اتنا ہی آسان ہوتا تو 12ویں کو غیبت میں رکھنے کی ضرورت نہ پڑتی. یہ کام آسان نہیں ہے, یہ مشکل کام ہے. یہ راہ آسان نہیں ہے, مشکل راہ ہے, مشکلات سے بھری ہوئی راہ ہے. تو فوراً نا امید نہ ہوا کریں کہ ہم نے ایک کوشش کی, لوگ جو ہے وہ مثلاً اس طریقے سے رسپانس نہیں کر رہے. نہیں کریں گے, اتنی آرام سے لوگ رسپانس نہیں کرتے. یہ لوگوں کی عادت بن چکی ہے, تکرار, مختلف طریقوں سے لوگوں کو تکرار کرنا, پھر جا کر کہیں نتیجہ نکلنا شروع ہوتا ہے. بعض اوقات آپ کی کوشش فقط اور فقط پہلا قدم, فرسٹ اسٹیپ جو ہے وہ بنتی ہے, اس کے بعد نسلوں میں جا کے تبدیلی آتی ہے, فوراً سے تبدیلی نہیں آتی. خداوند متعال نے دین کو بھی تدریجی طور پہ نازل کیا ہے. حضرت آدم نے آتے کے ساتھ ہی 17 رکعت نماز واجب نہیں کر دی, 1 مہینے کے روزے واجب نہیں کر دیے, تمام احکامات واجب نہیں کر دیے. خالی آ کر کہا خدا ہے اتنا مان لو کافی ہے. ہر دور کے اندر عبادات بڑھتی رہیں, یہاں تک کہ اکملت لکم دینکم, ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا. اب جب دین کامل ہوا ہے تو انسانوں کے اوپر اتنی زیادہ عبادات آئی ہیں. تدریجی عمل ہے, کسی بھی کام کو فوراً کرنے جائیں گے نقصان ہوگا. آہستہ 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 آخری دور کے اندر جب انسانیت اس قابل ہو گئی تو دین آیا. حتیٰ قرآن بھی ایک دن میں نازل نہیں ہوا, 23 سال کے اندر تدریجاً نازل ہوا ہے. مختلف مقامات پر آیتیں آئی ہیں. کیا اسلام آتے ہی شراب پہلے دن ہی حرام کر دی گئی تھی؟ نہیں. حرمت شراب کا حکم فوراً نہیں آیا, کچھ عرصے بعد آیا. کیوں؟ آہستہ آہستہ لوگوں کو لے کر آ رہا ہے. تو تدریجی عمل ہے, تھکا نہ کریں, نا امید نہ ہوا کریں. تکرار, ثابت قدم, مسلسل جد و جہد, مسلسل کوشش, یہ چیزیں جا کر انسان کو کیا دیتی ہیں؟ اثر دیتی ہیں. تو رسول خدا نے مسلسل کوشش کی, آہستہ آہستہ لوگوں کے اوپر کام کرنا شروع کیا. کیا کام کرنا شروع کیا؟ تزکیہ نفس کرنا شروع کیا, اخلاقی طور پر ان کو بنانا شروع کیا. آیتوں کی تعلیم دی, قرآن اور حکمت کی تعلیم دی. یہ تمام کے تمام کرتے رہے. مکے کا مشکل ترین دور رسول خدا نے دیکھا. مشکل دور دیکھنے کے بعد قیام حکومت الہی کے لیے کہاں گئے؟ ہجرت کر کے مدینے گئے. کیوں حکومت کو قائم کر رہے ہیں؟ پہلے بھی آپ کے سامنے پوری گفتگو ہو چکی ہے کہ اگر جب رسول خدا رحمت للعالمین ہے, تمام عالمین تک پہنچنے کے لیے ایک سسٹم کی ضرورت ہے, ایک اسٹرکچر کی ضرورت ہے.
خود اگر اکیلے کام کرتے رہیں گے اور اپنے پیچھے کوئی سسٹم چھوڑ کر نہیں جائیں گے تو ان کی رحمت تمام کے تمام عالم انسانیت تک نہیں پہنچے گی. ضروری ہے کوئی سسٹم اور اسٹرکچر بنائے. اس سسٹم کو بنانے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ افراد کو جمع کرنا شروع کیا. پہلے مرحلے میں مکے میں تربیت کی، جناب امیر کو بھیج رہے ہیں، چند اصحاب کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ فلاں مقام پہ جا کے ہمارا پیغام دو، فلاں مقام پہ جا کے ہمارا پیغام دو. پیغام دیتے گئے، یہاں تک کہ اب دیکھا صحیح موقع آ گیا ہے کہ اگر ہم یہاں سے نکل کر، مکے کے لوگ بات نہیں مان رہے، مدینے میں زمینہ فراہم ہے، مدینے کے لوگ ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہے، اگر ہم مدینہ شفٹ ہو جائیں تو وہاں پر جا کر حکومت قائم ہو سکتی ہے. ہجرت کی رسول خدا نے، چند افراد رسول خدا کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں. تمام کے تمام لوگ رسول خدا کے استقبال کے لیے آئے. کئی افراد رسول خدا کے استقبال کے لیے آئے. اب ہر کوئی آتا اور رسول خدا کو کہتا کہ آپ ہمارے گھر میں آ کے ٹھہر جائیے. رسول کہتے ہیں نہیں یہ اس اونٹنی کو چلنے دو، یہ کہیں پر معمور ہے. ایک قبیلہ جو بہت زیادہ اشرف مالدار قبیلہ تھا، اس کا سردار آیا کہ آپ کی اونٹنی یہاں سے گزر رہی ہے، میرا گھر آپ کے لیے حاضر، میرا تمام کا تمام مال و دولت آپ کے اوپر قربان، آئے میرے گھر میں ٹھہر جائیے. رسول نے کہا نہیں اس اونٹنی کو چلنے دو، یہ معمور ہے. ایک قبیلہ آیا. کون سا قبیلہ؟ وہ قبیلہ کہ جس قبیلے سے جناب آمنہ تعلق رکھتی ہیں، یعنی رسول کی والدہ، یعنی ننیالی طور پر رسول کے رشتہ دار قبیلہ ہے. سردار آ گیا ہے کہ آپ تو ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، ہمارا گھر آپ کے لیے ہے، ہماری مال و دولت آپ کے لیے، آئے ہمارے گھر میں آ جائیے. وہی جواب دیا کہ دیکھو یہ اونٹنی معمور ہے. اب وہ مدینے میں جیسے آج کے دور میں آپ دیکھتے سوسائٹیز بنی ہوئی ہوتی ہیں، مدینے میں بھی سوسائٹیز بنی ہوئی تھی. ہر قبیلے کے ایک اپنا علاقہ تھا، کچھ امیروں کا تھا، کوئی فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ. اب یہ اونٹنی ایک ایسے علاقے میں داخل ہوئی کہ جو کیا ہے، غریب ہے ظاہری طور پر، اور ایک ایسے گھر کے سامنے جا کر بیٹھی کہ جو بظاہر کوئی امیر ترین شخص کا گھر نہیں ہے. کون ہے؟ جناب ابو ایوب انصاری. اونٹنی رکی. رسول خدا نے پہلے ہی دن اپنی اپوزیشن کو بتا دیا کہ دیکھو میری نظر میں مقام اور منزلت کسی کام کی نہیں ہے، اسلام کی نظر میں مال و دولت کسی کام کی نہیں ہے، اسلام کی نظر میں تمہارا خاندانی ہونا کسی کام کا نہیں ہے، اسلام کی نظر میں اگر تم میرے رشتہ دار بھی ہو یہ تمہارے کام نہیں آئے گا. کام کیا آئے گا؟ تمہارا کردار تمہارے کام آئے گا. پھر اپنے ہی پیسوں سے زمین خریدی جو 2 یتیم بچوں کی تھی، وہاں مسجد کا انعقاد کیا گیا، مسجد کی بنیاد رکھی گئی. کیوں مسجد کی بنیاد رکھ رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی ایک ایسا مرکز ہونا چاہیے کہ جہاں سے تمام امور انجام دیے جائیں. یہ آج کے دور میں تمام چیزیں الگ ہو چکی ہیں. اس دور کے اندر مرکز کیا تھا؟ مسجد تھی. ایجوکیشن مسجد سے ہوتی تھی، عبادات مسجد میں ہوتی تھی، جنگوں کی پلاننگ مسجد میں ہوتی تھی، تمام کے تمام امور مسجد کے اندر انجام دیے جاتے تھے. تمام کے تمام امور، کوئی بھی کام بغیر مسجد کے انجام دیا نہیں جاتا تھا. مسجد ہیڈ آفس. آج بھی بہت سارے ممالک کے اندر مسجد کو ہیڈ آفس کی حیثیت حاصل ہے. آج بھی بہت سارے مقامات کے اندر بہت سارے اسکولز اور ایجوکیشن سسٹم مسجد کے اندر بنائے گئے تاکہ وہ تاثیر جو مسجد کے اندر ہوتی ہے مسجد کے باہر نہیں ہو سکتی. جو تاثیر خدا کے گھر کی ہے وہ کہیں اور کی نہیں ہے. اپنی گیدرنگز کو کوشش کریں، اپنی عبادات کو ایسا بنائیں کہ مسجد کے اندر اس کو انجام دے سکیں. رسول خدا نے بنائی. ایک ایک کر کے معاشرے کو تربیت کیے جا رہے ہیں. چند خصوصیات رسول خدا کے معاشرے کی. پہلی خصوصیت جو رسول خدا نے حکومت قائم کی، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ ایمان اور معنویت. ایمان کے حوالے سے ہماری طویل گفتگو ہو چکی ہے. ایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ ایمان تقلیدانہ ہوتا ہے، مقلدانہ ہوتا ہے، اور ایمان آگاہانہ ہوتا ہے. وہ ایمان جو علم کے ساتھ ہو، وہ ایمان جو عمل کے ساتھ ہو. ایمان اور معنویت. آج کی حکومتوں کے اندر جو سب سے بڑا نقص ہے کہ اس کے اندر معنوی پہلو نہیں ہوتا، ہر چیز مادی پہلو کے اوپر سے ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ اگر دنیا میں آپ نے سروائیو کرنا ہے تو آپ نے امریکہ سے روابط کو برقرار کرنا پڑے گا. یہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے. اگر آپ نے آج کے دور میں سروائیو کرنا ہے تو آپ نے ویسٹ میں یا تو ویسٹ سامنے جانا پڑے گا، یا تو پھر آپ کو رشیا سے جڑنا پڑے گا، یا تو رشیا یا تو امریکہ. کیوں ہے یہ چیز؟ ایمان کی کمزوری ہے. کہ اگر ایک الہی حکومت قائم ہو اور جو کسی کے بھی انڈر نہ ہے تو لوگ سمجھتے سروائیو نہیں کر سکتی. کیوں سروائیو نہیں کر سکتی؟ کہ ان کی قوت خدا سے بڑھ کر ہے. تو رسول خدا کی حکومت کی پہلی نشانی ایمان اور معنویت. 2 بڑی حکومتیں رسول خدا کے مقابلے بڑھتی ہیں. ایسا نہیں ہے صرف آج کے دور میں یہ مشکلات ہیں. کون سی 2 بڑی حکومت؟ روم اور ایران. یہ 2 اس وقت کی 2 بڑی سلطنتیں تھیں جو مقابلے بڑھتی. رسول خدا نہیں ڈرے. نہ صرف نہیں ڈرے بلکہ خط و خطوط لکھے کہ سرنڈر ہو جاؤ اسلام کے مقابلے پر. اور ہم نے آنے والے دنوں میں دیکھا ایران جیسی بڑی سلطنت کو، بادشاہت کو توڑا گیا.
دوسری خصوصیت اس نظام کی عدل و انصاف کا قائم ہونا، یعنی معاشرے کے اندر ظلم نہیں ہے. معاشرے کے اندر یہ کون سا معاشرہ ہے؟ وہی معاشرہ ہے کہ جہاں پر بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے، وہی معاشرہ ہے. اس معاشرے میں رسول خدا اپنی بیٹی کا احترام کیسے کر رہے ہیں کہ جب بھی جناب سیدہ آتی ہیں اب کھڑے ہو کر احترام کرتے ہیں، ہاتھ کو چومتے ہیں اور اپنے مقام پہ جا کے بٹھاتے ہیں. کیوں کر رہے ہیں یہ کام؟ ایک تو یہ ہے کہ مقام اور منزلت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہے کہ حق ایسے احترام کیا جائے. دوسری وجہ تاکہ سکھایا جائے کہ دیکھو بیٹی کی قدر و منزلت کیا ہوتی ہے، یہ رحمت ہے. اس معاشرے کو جو ظلم و جور سے بھرا ہوا تھا عدل و انصاف سے بھر دیا. تیسری نشانی علم و معرفت، معاشرے کو جاہل نہیں رکھا، معاشرے کو روکا نہیں. آپ دیکھیں گے کہ جس معاشرے میں عدل و انصاف نہیں ہوتا وہاں پہ علم و معرفت بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اگر اصل علم و معرفت دے دیا جائے تو افراد جو ہیں وہ ظالم کی حکومت کو قبول نہیں کریں گے. ظالم کی حکومت کی بقا ہوتی ہی اس چیز میں ہے کہ لوگوں کو جاہل رکھا جائے. آج آپ یہ دیکھیں گے دنیا کے اندر جان بوجھ کر جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم کو تعطیل کیا جاتا ہے، بند کیا جاتا ہے، تباہ کیا جاتا ہے، برباد کیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ ہماری حکومت کیا رہے؟ قائم اور دائم رہے. اگر علم و معرفت دے دیں گے تو یہ کل کو ہمارے ہی مقابلے پر آ جائیں گے. رسول خدا کی حکومت کی تیسری نشانی علم و معرفت. چوتھی نشانی اخوت و بھائی چارگی، ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے سے جڑے رہنا، ایک دوسرے کی مشکلات کو حل کرنا. یہ اخوت و بھائی چارگی ہمیں ایسی جگہ پہ نظر آتا ہے جہاں نہیں نظر آنا چاہیے، اور ایسی جگہ پہ نظر نہیں آتا ہے جہاں نظر آنا چاہیے. مثلا کام کہاں بانٹے ہوئے ہیں؟ مطلب ناراض نہیں ہوئیے گا، بہرحال ہم نے کام بانٹے ہوئے ہیں نماز کے اندر. جو افراد فجر میں آئیں گے وہ ظہر میں نہیں آئیں گے، جو افراد ظہر میں آئیں گے وہ مغرب میں نہیں آئیں گے. یہ کام بانٹا ہوا ہے شاید ہم نے. جو افراد فجر اور ظہر میں ہوں گے مغرب میں نہیں ہوں گے. واقعی عجیب تعجب ہوتا ہے. پچھلے 2.5 مہینے کے اندر وہ افراد جو مغرب میں آتے ہیں وہ فجر میں آج تک نظر نہیں آئے. وہ افراد جو فجر میں آتے ہیں یہ بھی اتفاق ہے، کیوں باقی ٹائم نظر نہیں آتے. اور کچھ افراد نے اخوت و بھائی چارگی کو اتنا چھوڑا ہوا ہے، نہ فجر میں آتے ہیں، نہ ظہر میں آتے ہیں، نہ مغرب و عشاء میں آتے ہیں. واقعی عجیب ہے. یہ والا بھائی چارہ نہیں ہے. بھائی چارہ کیا ہے؟ مشکل وقت میں ساتھ دینا، ایسے حالات میں ساتھ دینا جہاں اس کے بھائی کو اس کو ضرورت ہو، ایسے مقام پر ساتھ دینا کہ جہاں پر وہ فیل کرے. آپ دیکھیں جب رسول خدا مدینہ پہنچے ہیں تو انصار نے مہاجرین کے لیے اپنے گھروں کے دروازوں کو کھول دیا کہ سب ان کا ہے، انہی کا گھر ہے. یہ اپنی پوری ملکیت تقسیم کی، آدھی میری آدھی اس کے. کس کے لیے؟ اسلام کے لیے. ایک نشانی کیا ہے؟ اخوت و بھائی چارگی. ایک اور نشانی جو رسول خدا کی حکومت کی ہے وہ کیا ہے؟ اخلاق و کردار سازی. یعنی ایک ایک فرد کے اوپر کام کیا گیا ہے، ایک ایک علاقے کے اوپر کام کیا گیا ہے، کسی ایریے کو چھوڑا نہیں ہے. ایران بھی خط لکھے، روم بھی خط لکھے، جناب امیر کو بھیج رہے ہیں کسی مقام پر کسی اور صحابی کو بھیج رہے ہیں. مختلف اصحاب کو مامور کیا گیا ہے فلاں 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 مقام میں جا کے لوگوں کی کردار سازی کرو. اتنی آرام سے نہیں پھیلا یہ دین. سخت مشکلات اٹھائی ہیں ان اصحاب نے. پازیٹیو پوائنٹس بھی دیکھنے چاہیے نا. کتنے سخت وقت گزارا ہے. جناب یاسر، ہمارے یاسر کا وہ بتایا تھا، لوہا گرم کر کر، لوہا پگھلا کر ان کے اوپر ڈالا جاتا تھا کہ دین اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں. حضرت بلال کے اوپر کیسی کیسی عجیب و غریب قسم کی سختیاں آئی ہیں. کس کے لیے؟ اس دین سے پیچھے ہٹ جاؤ. لیکن رسول خدا کی تربیت ایسی تھی، ایسی کردار سازی کی ہے کہ پیچھے ہٹنے کو آمادہ نہیں ہے. ایک اور نشانی جو رسول خدا کی، عزت اور اقتدار. ویلیوز کو قربان نہیں کرتے تھے، اپنی عزت کو قربان نہیں کرتے تھے. آپ کو نہیں ملے گا اسلامی معاشرہ کے کسی اور کے جا کے سامنے ہاتھ جا کے مطلب کسی اور کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاتا ہو. نہیں دکھے گا اسلامی معاشرہ آپ کو رسول خدا کے دور کے اندر. 3 سال بائیکاٹ کیا رسول خدا کا اور مسلمانوں کا. 3 سال شعب ابو طالب کے اندر قید ہو گئے. 3 سال تک کوئی ان سے تجارت نہیں کر رہا، کوئی کھانے کو نہیں دے رہا، کوئی پینے کو نہیں دے رہا. اس مشکل وقت میں فاقے کی ہیں. اس مشکل وقت کے اندر کیا کیا ہے؟ برداشت کیا ہے. یہ سینکشن جو آج اسلامی کنٹریز کے اوپر لگائے جا رہے ہوتے ہیں یہ ان کا کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ صدر اسلام سے چلا آ رہا ہے. جس بھی نظریے سے ان کو مشکل ہوتی ہے اس میں سیکشنز لگاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ چاہتے ہیں مالی طور پہ کمزور کر دیا جائے. اگر مالی طور پہ کمزور کر دیا جائے گا تو یہ نظریہ آگے نہیں بڑھ پائے گا. لیکن یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ رزق عطا کرنے والی ذات پروردگار متعال کی ہے. یہ اپنی مکاریوں میں لگے رہتے ہیں. خدا کی حکمت ایسی ہوتی ہے کہ آج
دنیا میں اگر کوئی تیزی سے بڑھتا ہوا دین ہے دین اسلام ہے. 2027 کے بعد دنیا کا سب سے بڑا مذہب کوئی ہوگا دین اسلام ہوگا. کہاں سے نکل کے آیا؟ اس دور سے جب پورے عالم میں ان کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا. یہ سیکشنز لگانے سے اسلام رکتا نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے؟ خدا کے لیے ہے. اپنے نظریے کو ذلیل ہونے نہ دو، غیروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، خدا تمہیں عطا کرے گا. ایک اور نشانی اور بہت اہم ہے، وہ کیا ہے؟ مسلسل کوشش اور جدوجہد. مدینے پہ حکومت آ گئی کہ اب ٹھہر جائیں؟ نہیں، اب ٹھہرنا نہیں ہے. اب عالم اسلام میں اس حکومت کو منتقل کرنا ہے. اگر پورے عالم پہ حکومت آ گئی پھر ٹھہر جائیں؟ نہیں، پھر ٹھہرنا نہیں ہے. خدا کی طرف بہت تیزی سے سفر کرنا ہے. یہاں پر نہ تھکنا ہے نہ رکنا ہے. یہ دونوں کام مکتب تشیع کے اندر پائے نہیں جاتے. یہ دونوں کام فکر اہل بیت کے اندر موجود نہیں ہے کہ آپ تھک جائیں یا پھر نا امید ہو جائیں. نہیں. کیوں؟ کیونکہ جس چیز کے لیے سسٹم بنایا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ پروردگار عالم. پروردگار عالم کی ذات لا محدود ہے، محدود نہیں ہے. بڑھتے رہنا ہے خدا کی راہ کے اندر، مسلسل کوشش کرتے رہنی ہے. ایک دفعہ ریجیکٹ ہو گئے، 2 دفعہ ریجیکٹ ہو گئے، 3 دفعہ ریجیکٹ ہو گئے، 4 دفعہ ناکام ہو گئے، 5 دفعہ ناکام ہو گئے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مسلسل کوشش سے انسان جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. یہ جو نشانی ہے تمام کی تمام رسول خدا کی اس حکومت کی نشانی جو رسول خدا نے قائم کی. اس حکومت کو قائم کرنے کے لیے 2 بہت اہم چیزیں رسول خدا کو درکار تھیں. پہلی چیز صحیح نظریہ لوگوں کے اندر قائم کرنا، صحیح نظریہ لوگوں کو بیان کرنا. آج ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ نظریوں کے اندر جو ہے وہ ملاوٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. نظریوں کو خراب کیا جا رہا ہے. صحیح نظریے کا انعقاد کرنا پہلی ذمہ داری. دوسری ذمہ داری افراد کی تربیت. ایسے افراد کی تربیت کے دن کے وجود کے اوپر اس نظام کو قائم کیا جائے. آج زمانہ دوبارہ پلٹ کر اسی جہالت کے اندر جا رہا ہے. آج بھی 2 اہم چیزوں کی ضرورت ہے ظہور امام کے لیے. پہلی چیز صحیح نظریے کی ترویج اور لوگوں کی تربیت، کیونکہ یہی وہ افراد ہیں جو امام کے ناصر بنیں گے. جب امام ظہور کریں گے تو آسمان سے لوگ نہیں اتریں گے. اگر اس دور میں ائمہ کو ضرورت ہے اپنے اصحاب کی تو اس دور میں امام زمانہ کو ضرورت ہے اپنے اصحاب کی. مجھے کوئی ایک روایت دکھا دے جس میں یہ آیا ہو کہ جب امام ظہور کریں گے تو اپنے ساتھ اپنے 313 کو لے کر آئیں گے. اور جب پوچھا جاتا ہے امام ظہور کیوں نہیں کر رہے، سب سے بڑا ریزن کیا دیا جاتا ہے؟ اصحاب کی تیاری نہیں ہے. تو جب تیاری نہیں ہے تو تیاری کرنی ہے. یہ کیسا نظریہ ہے کہ تیاری نہ کی جائے اور بیٹھا جائے، امام کے آنے کا انتظار کیا جائے؟ اگر ایسے ہی ضرورت ہوتی تو امام علی کو 25 سال خاموش تو نہیں رہنا پڑتا نا. تو یہی دور دوبارہ پلٹ کر تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. انشاءاللہ کل آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ کس طرح یہ بعثت غدیر سے متصل ہوتی ہے کہ رسول خدا اتنی امپورٹنٹ اسٹرکچر، اتنا اہم جگہ، اتنی اہم چیز ایسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے. اپنے بعد کسی اور کو اس حکومت کے لیے چھوڑ کر نہیں جائیں گے. کیا اپنے بعد کسی اور کو حاکم بنا کر نہیں جائیں گے کہ جو یہ اتنی محنت سے یہ نظام قائم کیا گیا ہے یہ ایسے چھوڑ دیں گے؟ یہ جو اتنی قربانیوں کے بعد ایک نظام تیار کیا گیا ہے کہ جس کے اندر تمام نشانیاں موجود ہیں، اس کے پیچھے کسی کو اپنے لیے وسیع قرار نہیں دے کر جائیں گے؟ کتنی اصلاً معقول نہیں ہے یہ بات. یہیں سے بعثت سے تسلسل ہوتا ہے غدیر کا. رسول خدا چھوڑ کر نہیں گئے بلکہ اپنے بعد مقام غدیر پر اعلان کر گئے ہیں. آپ کے سامنے کل تفصیل سے عرض کروں گا کہ کیا ہوا. جناب سیدہ جو نکل رہی ہیں وہ مسئلہ ایک چھوٹے سے باغ کا نہیں ہے. ایسے باغ اگر وہ مانگ لیتا جناب سیدہ خود عطا کر دیتی. اس باغ کی کیا اہمیت و ارزش ہے؟ اگر جا رہی ہیں کسی اور بڑے مقصد کے لیے جا رہی ہیں. خطبہ فدق اگر آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ نے پڑھا ہوگا، اس خطبے میں پہلی چیز 20 احکام جناب سیدہ نے بیان کیے اور وہ احکام کیوں واجب ہوئے یہ بیان کیا. 20 چیزیں. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان تمہارے اوپر اس لیے واجب کیا گیا ہے تاکہ تم شرک سے بچو. نماز کیوں واجب کی، روزہ کیوں واجب کیا، حج کیوں واجب کیا، تمام کی تمام چیزیں بیان کرتی ہیں اور پھر وسط کے اندر بیان کرتی ہیں طاعتنا نظاما للملہ و امامتنا امانا للفرقہ. ہماری اطاعت تم پر اس لیے واجب کی گئی ہے تاکہ تم منظم ہو سکو، اور ہماری امامت تم پر اس لیے واجب کی گئی ہے تاکہ تم فرقوں میں نہ بٹو. خطبہ فدق میں
رسول کی آنکھیں بند ہوتے ہی جناب سیدہ بتا رہی ہیں کہ اگر ہماری اطاعت اور امامت سے ہٹ جاؤ گے تو منتشر بھی ہو جاؤ گے اور فرقوں میں بھی بڑھ جاؤ گے۔ آج آپ دیکھیں دونوں چیزیں ہوئی ہیں مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان منتشر بھی ہیں اور مسلمان فرقوں میں بھی بڑھے، متفرق بھی ہیں، دونوں چیزیں ہوئی ہیں، اطاعت سے بھی ہٹے اور امامت سے بھی ہٹے، دونوں سے جڑے رہتے۔ ایسا نہ ہوتا رسول چھوڑ کر گئے اپنے باغ، مسئلہ باغ کا نہیں ہے، ایک چھوٹے سے باغ کے لیے اتنی قربانیاں، مسئلہ اس محنت کا ہے کہ جو دور جاہلیت میں رسول نے آ کر معاشرے کے اندر اقدار کو بڑھا ہے، اس دور کا ہے۔ معاشرہ کیسا معاشرہ تھا؟ ایک شخص رسول خدا کے پاس آیا، کہا مجھ سے بڑا سنگین گناہ ہو گیا۔ کہا کیا گناہ ہو گیا؟ کہا میری بیٹی 3 یا 4 سال کی تھی، میں اس کو، سب میرا مذاق اڑاتے تھے کہ تمہارے یہاں بیٹی ہے بیٹا نہیں ہے۔ ایک دفعہ مذاق، ایک دن مجھے غصہ آیا اور میں اس بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو صحرا کی طرف لے گیا۔ باپ تھا، وہ سمجھ رہی تھی کہ میں اس کو کھلانے کے لیے باہر گھمانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں، میرے ساتھ باہر چلی وہ۔ جب صحرا آیا تو میں نے قبر کو کھودنا شروع کیا، اور یہ بچی یہ سمجھ رہی ہے کہ میں ابھی بھی اس کے ساتھ کھیل رہا ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ خود بیان کرتا ہے، اس بچی نے اپنے ننھے ہاتھوں سے میرے ساتھ قبر کو کھودنا شروع کیا۔ کہا جب قبر کھود گئی تو میں نے اس بچی کو اس قبر کے اندر لٹایا اور اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگا۔ کہا وہ بچی ابھی تک یہ سمجھ رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ کھیل رہا ہوں۔ خود کہتا ہے کہ وہ بچی اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگی، یہاں تک کہ جب وہ مٹی کے اندر دھس گئی تو اس کو احساس ہوا کہ شاید کوئی کھیل نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے بہت گزارش کی اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن میں نے اس کو نہیں چھوڑا اور اس کو زندہ دفن کر دیا۔ رسول خدا نے سنا، جلال آیا، اپنی محفل سے نکلنے کو کہہ دیا۔ رسول خدا کی محفل سے نکلا، گریہ کر رہا ہے۔ کسی اور کی بیٹی تھی، بیان ہوا، رسول خدا سے برداشت نہیں ہوا، لیکن اسی رسول کی امت نے، ابھی رسول کی آنکھیں بند ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا، اس در کو آگ لگا دی کہ جس پر آ کر 75 دن تک رسول سلام کرتے رہے۔ رسول کو حجت الوداع سے واپسی میں زہر دے دیا گیا۔ بیٹیاں جو ہوتی ہیں باپ کی جنازے کی زینت ہوتی ہیں۔ جب جناب سیدہ کو پتہ چلا، رسول خدا کے پاس آئی ہیں، زار و قطار گریہ کیا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جناب سیدہ کو صبر عطا کرے، تحمل عطا کرے، لیکن ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہے۔ کیا بات ہے؟ رسول نے کہا، اے بی بی آپ فکر نہ کریں، اہل بیت میں سب سے پہلی آپ ہی ہوں گی جو مجھ سے آ کر ملیں گی۔ رسول خدا کا اصل بی بی کی آگوش میں ہے، دق الباب ہوتا ہے۔ اٹھ کر آئیں، کون؟ کہا آپ کے بابا سے ملنے آئے ہوں۔ کہا وہ مریض ہیں، وہ لوٹ جاؤ۔ واپس آ کر بیٹھیں۔ دوبارہ دق الباب ہوا کچھ دیر بعد، کہا کون؟ کہا آپ کے بابا سے ملنے آیا ہوں، لوٹا دیا۔ جب تیسری بار دق الباب ہوا ہے تو رسول نے کہا، ہے بیٹی اس کو اندر آنے دو۔ کیوں بابا، کون ہے یہ؟ کہا بیٹی یہ ملک الموت ہے، یہ کسی اور کے دروازے پر جا کر اجازت نہیں لیتا، یہ آپ کے دروازے کا احترام ہے کہ یہ ملک الموت بھی بغیر اجازت کے اندر نہیں آ رہا۔ میں کہوں گا یا رسول خدا، اے کاش آپ اس وقت بھی ہوتے جب آپ کی امت جلتی ہوئی لکڑیاں لے کر اس دروازے پر آ گئی ہے کہ جہاں پر بغیر اجازت کے فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے۔ رسول خدا کی شہادت ہوئی ہے۔ کتنے افراد ہیں رسول خدا کے جنازے میں؟ کچھ نے لکھا 11، کچھ نے لکھا 13۔ دنیا میں مشہور ہے کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ
جس شخص کا انتقال ہوا ہے وہ کتنا بافضیلت شخص ہے، تو یہ دیکھو کہ اس کے جنازے میں کتنا رش موجود تھا، اس کے جنازے کی زینت کتنی تھی. لیکن دنیا کا سب سے افضل ترین شخص اس دنیا سے جا رہا ہے، لیکن جنازے میں فقط 11 یا 13 افراد موجود ہیں. کہاں ہے امت؟ یہ فیصلہ کرنے میں مصروف ہے کہ کس طرح سے حکومت کو غصب کیا جائے. امت کو شکایت ہوئی جناب امیر سے، مولا کائنات نے غسل و کفن کا بندوبست کیا، جناب ختمی مرتبت کو دفن کیا. امت کو شکایت ہوئی کہ یا علی، اہل بیت نے ہمیں رسول کے جنازے میں شرکت کرنے نہ دی. یہ پہلا جنازہ ہے پنجتن کا جو غربت میں اٹھ رہا ہے. دوسرا جنازہ پنجتن کا جانتے ہیں کب اٹھا ہے؟ خود وصیت کیا، یا علی غسلنی وکفنی باللیل، یا علی آپ مجھے غسل دیجیے گا، یا علی آپ مجھے حنوط دیجیے گا، مجھے کفن دیجیے گا، لیکن رات کی تنہائی میں. جناب سیدہ کے جنازے میں 4 افراد موجود ہیں. یہ دوسرا جنازہ ہے اہل بیت کے گھرانے کا، پنجتن کے گھرانے کا، جو انتہائی غربت میں اٹھ رہا ہے. جانتے ہیں جناب سیدہ کی ایک بڑی عجیب وصیت بھی تھی جو مولا کائنات کے لیے بہت سخت تھی. وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی، یا علی جب آپ مجھے دفنا دیں نا تو اپنے ہاتھوں سے میرے قبر کے نشان کو مٹا دیجئے گا. بڑی غربت میں جنازہ اٹھا ہے. تیسرا جنازہ پنجتن کا کون ہے؟ مولا کائنات. کتنے افراد موجود ہیں؟ 3 یا 4 افراد موجود ہیں. پہلے جنازے میں امت کو شکایت ہوئی کہ اہل بیت نے ہمیں بلایا نہیں. دوسرے جنازے میں بھی شکایت ہوئی ہمیں بلایا نہیں. تیسرے جنازے میں بھی شکایت ہوئی ہمیں بلایا نہیں. عزیزو چوتھے جنازے میں جب پنجتن کے چوتھے رکن کا جنازہ اٹھا ہے نا، جب حسن مشتبہ کا جنازہ اٹھا ہے تو امت کو بلایا گیا. جانتے ہیں امت نے کیا کیا ہے؟ ارے 72 تیر اس جنازے میں مارے ہیں. وہ واحد جنازہ ہے جو باہر آ کر واپس گھر کے اندر واپس گیا ہے، اور بی بی نے جنازے میں سے ایک ایک تیر کو نکال کر زخم کو صاف کیا ہے. عجیب غربت ہے اس گھرانے کی، عجیب غربت ہے اہل بیت کی. پہلے جنازے میں نہ بلانے کی شکایت، دوسرے جنازے میں نہ بلانے کی شکایت، تیسرے جنازے میں نہ بلانے کی شکایت، لیکن جب چوتھے جنازے میں آ گئے تو کیا کیا ہے؟ ارے دفنایا نہیں ہے، غسل و کفن نہیں دیا، نماز میں شرکت نہیں کی. اگر کر رہے ہیں تو تیر برسا رہے ہیں. لیکن عزیزو جانتے ہیں پنجتن کے 5ویں رکن کے جنازے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ارے نہ فقط تیر چلائے بلکہ سید الشہداء کا جنازہ کربلا کی تپتی ریت پر موجود ہے. کوئی آ کر لباس لوٹتا ہے، کوئی آ کر انگوٹھی نکالتا ہے. ارے یہاں پر سکون نہیں ملا. کوئی آ کر نیزہ مارتا ہے، کوئی آ کر تیر مارتا ہے، یہاں پر بھی سکون نہیں ملا. کربلا کی تپتی زمین پر حسین کے جنازے کے اوپر گھوڑوں کی ٹانگوں سے حسین کے سینے کی ہڈی. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام